آگے چلا جائے. بالکل. کچھ سوالات ویڈیو کوسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. جناب والا سوالات. جناب میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انشورنس کو جائز قرار دیا گیا ہے. کسی بھی قسم کی انشورنس جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ بہت سے تکافل پروڈکٹ لانچ کیے گئے ہیں مارکیٹ میں. تو مجھے میں بھی یہ لینا چاہوں تو میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ مجھے اس چیز کا جواب کہیں مل نہیں پاتا ہے, تو آپ سے بس درخواست یہ تھی اگر آپ اس کا جواب دے سکیں. سوال ان کا بہت اہم سوال ہے. ایک بات تو آپ یہ کیجئے, اس سوال کو میں ذرا سا اور کھول دیتا ہوں کہ تکافل اور انشورنس دونوں کا جو فرق ہے ایک تو وہی بتا دیجئے, اور یہ بھی بتا دیجئے کہ انشورنس کیوں حرام ہے اور تکافل کیوں جائز ہے. دیکھیں جی, بات یہ انشورنس تو پہلا جو ان کے سوال کا جز ہے وہ حرام ہے, شرعاً وہ ناجائز ہے. کسی بھی قسم کا انشورنس ہو. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر دو باتیں پائی جاتی ہے. نمبر ایک, اس میں قمار اور جوا پایا جاتا ہے. نمبر دو, سود پایا جاتا ہے. سادہ لفظوں کے اندر آسان کرنے کے لیے اگر میں کہوں کہ آپ پریمیم ادا کرتے ہیں اور ہر مہینے آپ نے 1,000 روپے دے رہے ہیں. آپ جب دے رہے ہیں اس دوران میں اللہ نہ کرے آپ کی دکان کو, مکان کو, سامان کو, گڈز کو, گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے, وہ ہلاک ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, تو آپ نے پیسے جمع کرائے ہوئے تھے, فرض کریں کہ 50,000 روپے, اور آپ کو مل رہا ہے 4 لاکھ روپیہ. 50,000 تو 50,000 روپے کے مقابلے میں وہ تو جائز. باقی جو آپ کو 4 لاکھ روپے, 3.5 لاکھ روپے مل رہے ہیں, یہ اس رقم پر اضافی رقم ہے جو کہ سود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فهو ربا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو پیسہ دیتا ہے اور وہ واپس آتا ہے اور اپنے ساتھ مزید پیسے کو لے کر کے آتا ہے تو یہ ربا ہے, سود ہے. تو ایک تو اس کے اندر سود کی شان پائی جاتی ہے, سود کا وصف پایا جاتا ہے, لہذا ناجائز ہے. دوسری اس کے اندر بات پائی جاتی ہے قمار. قمار کی تعریف یہ ہوتی ہے جو پیسہ آپ نے لگایا یا تو وہ بھی ڈوب جائے گا یا وہ اپنے ساتھ مزید بھی کھینچ کر لے آئے گا. اب اگر آپ نے 10 سال کے لیے انشورنس کرائی, کوئی ہلاکت نہیں, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں, کوئی آگ نہیں لگی, تو اب آپ کا پیسہ وہ چلا گیا. جب وہ آپ کا پیسہ چلا گیا تو یہ پیسہ آپ کا ڈوب گیا, اور اگر اس دوران میں کوئی ہلاکت, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ جو پیسہ آپ نے لگایا تھا وہ بھی واپس آیا اور اپنے ساتھ مزید بھی پیسے کو کھینچ کر کے لے آ رہا ہے. تو یہ جو اضافی پیسہ کھینچ کر کے آ رہا ہے یہ دراصل قمار ہے, یہ جوا ہے. جوئے کی تعریف اور ڈیفینیشن اس کے اوپر صادق آتی ہے. تو یہ وہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس انشورنس کو, مروجہ انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. جہاں تک تعلق ہے تکافل کا تو وہ شرعاً جائز ہے ہماری رائے کے مطابق. بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں, لیکن جو ہم تحقیق اپنی طور پہ دیانتدارانہ, ذمہ دارانہ جو تحقیق ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جائز ہے. تکافل میں ہوتا کیا ہے, اس میں ایک وقف ماڈل ہوتا ہے. آپ سارے کے سارے لوگ باہمی تعاون کرنے کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کرتے جاتے ہیں. اچھا, وہ آپ جس چیز کو آپ نے ایک فنڈ جو ایک کریٹ کیا ہے اس کو آپ سارے کے سارے چندہ دیتے چلے جاتے ہیں. وہ یہ کام کرتا ہے کہ جب کبھی میرے کسی ممبر کو نقصان پہنچے گا تو میرا اپنا قانون یہ ہے کہ میں اس ممبر کے اس نقصان کی تلافی کروں گا. یہ ایک امداد باہمی کی شکل و صورت ہوتی ہے, اور اس امداد باہمی کا اس سود کے ساتھ, اس امداد باہمی کا اس جوئے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک وقف ہے. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال بتاؤں. آپ یتیم خانے کے لیے, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے یا کسی بھی دینی ادارے کے لیے آپ کوئی پلاٹ وقف کرتے ہیں, ساتھ میں یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ میں یہ پلاٹ وقف کرتا ہوں مگر شرط یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس پلاٹ اور مکان میں خود رہوں گا. تو یہ جائز ہے. حدیث کے اندر آتا ہے یہ جائز ہے. وقف کے لیے آپ یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان چلا جائے گا مسجد کو, یہ مکان چلا جائے گا لیبارٹری کو, اسکول کو, یتیم خانے کو, رفائی ادارے کو, لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں اس مکان یا پلاٹ میں رہوں گا. گویا کہ وقف سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے. یہ اسی حدیث کی بنیاد پہ تکافل ماڈل قائم کیا گیا, یہ جائز ہے. انشورنس ناجائز ہے.